حضرات میرا پروردگار قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ ذرا بول دو مچل کے سبحان اللہ۔ جتنی بار آپ سبحان اللہ بولو گے انشاءاللہ علم میں اضافہ ہوگا۔ بولو سبحان اللہ۔ زبان پاک صاف ہو جائے گی، روح کو پاکیزگی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ پروردگار عالم خوش ہو گیا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہاتھوں کو اٹھا کر ایک مرتبہ کہہ دو اور سبحان اللہ۔ رب فرماتا ہے تمہارے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ آئیے آیت مقدسہ کی شان نزول ملاحظہ کر لیجئے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ آیت مقدسہ کیوں نازل ہوئی اور کب نازل ہوئی، کس موقع پر نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی۔ ذرا توجہ کے ساتھ سننا، پر دھولی کے زندہ دل باشعور سنی مسلمانوں، نبی کا میلاد منانے والوں، ذرا توجہ کے ساتھ سننا، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرات محترم آیت مقدسہ کا شان نزول ملاحظہ کر لیجئے، اس لیے کہ جب تلک کسی بھی آیت کا شان نزول معلوم نہ ہو اس وقت تلک مفہوم واضح طور پر عقل میں سمجھ میں نہیں آ سکتا، اس وقت تلک مفہوم واضح طور پر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آیت مقدسہ کا شان نزول ملاحظہ کیجئے۔ حضرات محترم ذرا پیچھے پلٹ جائیے، آج سے تقریباً 1450 سال پہلے پلٹ کے دیکھیے۔ حضرات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کا آخری زمانہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے آخری حصے میں حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ کہاں جا رہے ہیں؟ حج کرنے۔ میں دعا کر رہا ہوں مولا ہمیں بھی حج کی توفیق عطا فرمائے، مولا تمہیں بھی حج کی توفیق عطا فرمائے، مولا تمام سنی مسلمانوں کو حج کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ کہہ دو آمین۔ دعا قبول ہونے والی رات ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے منہ سے نکلے ہوئے آمین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا تو انشاءاللہ ہم تمامی حضرات حج کی سعادتوں سے مالا مال ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میرے آقا حج کرنے جا رہے ہیں اور حضرات میرے آقا حج کرنے جا رہے ہیں تو کیا اکیلے جا رہے ہیں یا کسی کے ساتھ جا رہے ہیں؟ تو روایت میں آتا ہے میرے آقا کی عمر کا آخری حصہ ہے، 60 سال سے زیادہ میرے آقا کی عمر شریف گزر چکی ہے۔ میرے آقا کی عمر کا 60 سالہ عمر کا زمانہ گزر چکا ہے اور میرے آقا حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اکیلے نہیں جا رہے ہیں بلکہ 1,24,000 صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرات محترم اسی اسنا میں سدرہ کے مکی روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور قرآن مجید کی یہ آیت مقدسہ تلاوت فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اے لوگو بے شک تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ ذرا مچل کے بولو سبحان اللہ۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ میرے آقا کہاں جا رہے ہیں؟ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور جبریل علیہ السلام کون سی آیت لے کر نازل ہو رہے ہیں؟ میرے آقا کے آمد کے تعلق سے آیت مقدسہ لے کر کے جبریل علیہ السلام نازل ہو رہے ہیں اور میرے آقا حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، عقل اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ نبی جا تو حج کرنے کے لیے رہے ہیں اور جبریل علیہ السلام آیت مقدسہ وہ لے کر نازل ہو رہے ہیں جس میں نبی کی آمد کا تذکرہ ہے،
ہے، جس میں نبی کی آمد کا ذکر ہے، جس میں نبی کے میلاد کا تذکرہ ہے۔ حضرات جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جبریل علیہ السلام کوئی ایسی آیت لے کر کے نازل ہوتے جس میں حج کے مسائل بیان کیے جاتے، کوئی ایسی آیت مقدسہ لے کر کے نازل ہوتے جس میں حج کے بارے میں بتایا جاتا، جس میں حج کی فضیلت کا بیان ہوتا، کوئی ایسی آیت مقدسہ لے کر کے نازل ہوتے جس میں بیت اللہ شریف کی فضیلت کا بیان ہوتا، جس میں آب زمزم کی پاکی کا بیان ہوتا، جس میں حجر اسود کی عظمت و شان کا بیان ہوتا، جس میں مزدلفہ اور منی کی عظمت و شان کا بیان ہوتا، جس میں میدان عرفات کا بیان ہوتا، جس میں مقام ابراہیم کا بیان ہوتا، جس میں حتیم کعبہ کا بیان ہوتا۔ جبریل علیہ السلام کو ایسی کوئی آیت مقدسہ لے کر کے حاضر ہونا چاہیے تھا، لیکن جبریل علیہ السلام میرے آقا کی آمد کے تعلق سے آیت مقدسہ لے کر کے حاضر ہو رہے ہیں اور نبی کا میلاد پڑھ رہے ہیں۔ گویا جبریل علیہ السلام دنیا والوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر نبی کا میلاد نہ ہوگا تو نہ حج ہوتا، نہ روزہ ہوتا، نہ زکات ہوتی، نہ نماز ہوتی۔ نماز، روزہ، حج، زکات یہ سب کے سب میرے نبی کے میلاد کا صدقہ ہے، میرے نبی بھی آمد کا صدقہ ہے، میرے نبی بھی آمد کا وسیلہ ہے۔ اس لیے کہ پروردگار عالم نے کسی چیز کو پیدا ہی نہ فرمایا تھا، پروردگار عالم نے دنیا کی ہر چیز کو اپنے محبوب کے صدقے میں پیدا فرمایا ہے۔ دنیا کی ہر چیز میرے نبی کے میلاد کا صدقہ ہے، میرے نبی بھی آمد کا صدقہ ہے، میرے نبی بھی آمد کا وسیلہ ہے۔ مجھے کہہ لینے دیا جائے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان قطب المدار مولانا عقیل احمد صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ ساری کائنات میرے نبی کی آمد کا صدقہ ہے، میرے نبی کے میلاد کا صدقہ ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم اپنے نبی کا میلاد منائیں، کیوں نہ ہم اپنے نبی کی آمد کے تذکرے کریں، کیوں نہ ہم اپنی نبی کی آمد کے ذکر کرتے ہوئے نظر آئیں۔ آخری بات سماعت کر لیجئے، انشاءاللہ تعالی ابھی مجھے میرگنج کی سرزمین پر بھی جانا ہے، بار بار وہاں سے بھی فون آ رہے ہیں، اور آپ تمامی حضرات دیگر علماء کرام سے بھی کچھ نہ کچھ سماعت کریں گے۔ ذرا مچل کے ایک مرتبہ اور کہہ دیں سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد منانے والوں، اپنے نبی کا پیغام سنتے ہوئے چلو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا ہے، پیدا فرمانے کی وجہ یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میرا پروردگار ارشاد فرماتا ہے میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کس چیز کے لیے؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کیا کرے۔ دیکھو میرے نبی دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو کس شان کے ساتھ میرے آقا تشریف لا رہے ہیں۔ میرے آقا کی امی جان حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا بیٹا دنیا میں تشریف لایا، دنیا میں تشریف لاتے ہی میرے بیٹے نے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ فرمایا۔ بولو سبحان اللہ۔ آج ہم بھی اپنے حالات پر غور و فکر کریں، ہم اپنے رب کے لیے کتنے سجدے کرتے ہیں، ہم اپنے رب کے لیے کتنی نمازیں پڑھتے ہیں۔ ہمیں اتنی توفیق بھی نہیں ہوتی کہ مسجد میں جا کر کے نماز ادا کر سکیں، ہمیں اتنی توفیق نہیں ہوتی
کہ 5 وقتہ نماز کو ہم اس کے صحیح وقتوں پر ادا کر سکیں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں. لیکن دیکھو میرے نبی کا میلاد منانے والوں، میرے نبی دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں. گویا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم غلاموں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر رب کی بارگاہ سے کچھ لینا ہے تو جھکنا سیکھو. اگر رب کی بارگاہ سے کچھ لینا ہے تو جھکنا سیکھو. اور یاد رکھو جو جتنا جھکتا ہے اتنا ہی بلند ہوتا ہے. جو جتنا جھکتا ہے اتنا ہی بلند ہوتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے پروردگار عالم اسے اتنا ہی بلند فرما دیتا ہے. میرے نبی دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں سجدہ فرما رہے ہیں، اور جتنا میرے نبی اپنے رب کے لیے جھکے ہیں اتنا ہی پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو بلند و بالا فرما دیا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مسلمانوں اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنا سیکھو. جتنا اپنے رب کی بارگاہ میں جھکو گے پروردگار عالم اتنا ہی تمہیں بلند و بالا فرما دے گا. حضرات میرے بولنے میں جو بھی کچھ غلطیاں ہوئیں رب کی بارگاہ میں میں دعا کر رہا ہوں مولا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے معاف فرمائے. آمین ثم آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ محفل پاک زندہ باد، مسلمانان پردھوری پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.